بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت اقدس مولانا عمر خطاب صاحب امام مسجد حفظ السلطان، معزز سامعین، اس گرمی میں آپ حضرات کو زحمت دی گئی، آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، علماء کرام کی بیانات ہو چکے ہیں، آپ کو زیادہ بٹھا کر کے تھکا دینا یہ کسی طرح مناسب بھی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے، حضرت فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ہمیں درس نہیں دیتے تھے روزانہ، مخافت السامت علینا کہ ساتھی اکتا جائیں گے، تھک جائیں گے، اس لیے آپ ہماری طبیعتوں کا لحاظ فرماتے تھے، طبیعتوں میں خوشی ہو اور برداشت ہو، نشاط ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، بیان ہو اور درس ہو، ورنہ اچھا نہیں ہے ساتھیوں کو بٹھا دینا، اس طریقے پر ان کو زحمت دینا۔ آپ کے علم میں بھی ہے، میرے علم میں ہے، موضوع اور ایجنڈا آپ حضرات کو معلوم ہے، جس سلسلے میں ہم لوگ یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ ہم بہت کمزور ہیں اور پہلے ہی سے بوجھ ہم پر اتنا زیادہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، شاید میں ایک جنگل میں شہر سے باہر ہمارا مدرسہ ہے، پچھلے سال 1052 طلبہ ہمارے پاس مسافر تھے۔ ابھی میں نے ناظم تعلیمات سے معلوم کیا اس دفعہ، تو وہ بتا رہے کہ 1500 سے زیادہ ہے، 1500 مسافر ہے، باقی اسکول کے جو طلبہ ہے وہ الگ ہے اور غیر رہائشی کچھ پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا سلسلہ الگ ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میں سوائے پڑھنے پڑھانے کے کسی کام کا بھی نہیں ہوں۔ پڑھنے پڑھانے میں بھی اللہ ان طلباء کو جزائے خیر دے جو پردہ پوشی فرماتے رہتے، خدا جانے میں صحیح بھی پڑھاتا ہوں یا کہیں میں غلط بھی پڑھاتا ہوں، لیکن اللہ پاک حضرت اقدس رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان کی دعاؤں کی بدولت اور اپنے اکابر اور اپنے اساتذہ بزرگوں کی دعا اور آپ حضرات کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ چلا رہا ہے۔ اہل محلہ مدرسہ آپ کا ہے، مسجد آپ کی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آپ جتنے اہل محلہ دعائیں کریں گے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، شاید اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ کمزور قسم کے لوگوں سے اللہ کام لے لے، آپ کی اولاد کو اور آپ حضرات کو اس کا فائدہ بھی ہو۔ بصورت دیگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی۔ توجہ سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مالی طور پر یہ ہے کہ آپ سے کوئی چندہ مجبور کر کے آپ سے چندہ مانگا جائے گا، یہ سلسلہ نہیں ہے۔ یہ وقت تو غریبوں کا رک رک کے گزرتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتے، کبھی شامیں نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ کسی آدمی پر، کسی سرمایہ دار پر ادارے چلتے نہیں ہیں، بڑے بڑے ادارے۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں مدرسوں میں رہا ہوں اور اب تک سینکڑوں میں آپ نہ کہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں علماء مجھ سے پڑھ چکے ہیں۔ میں حدیث بھی ایک زمانے سے پڑھاتا ہوں، اور یہ کہ تفسیر چھٹیوں میں 3 مہینہ ہمارے مولوی حضرات چھٹی کرتے ہیں، میں 3 مہینہ چھٹی نہیں کرتا،
3 مہینے میں کورس کراتا ہوں. اس کی آواز کم کر دو، خواہ ساتھیوں کی تکلیف ہو رہی. 3 مہینے میں الگ اساتذہ کو پڑھاتا ہوں اور اس میں چھٹی نہیں کرتا. اس میں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اور اب بھی علماء ہیں. آخری کلاس اور 30-32 سال میں جامعہ فاروقیہ میں رہا اور اس کے بعد اب 5-6 سال سے ایک جنگل میں چلا گیا ہوں، لیکن الحمدللہ وہاں بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے. اللہ پاک کام چلا رہا ہے. آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اہل محلہ مسجد کے حقوق ہے آپ پر، ادارے کے حقوق ہے. آپ مسجد میں آئیں، نمازوں کا اہتمام کریں. جو درس اگر کوئی ساتھی، کبھی کوئی استاد آئے گا، کبھی کوئی استاد آئے گا. میں خود آپ کا خادم ہوں. مجھے آپ سے بڑھ کر کے اہل محلے سے زیادہ قیمتی اور کون ملے گا. لیکن حالات کا تو آپ کو پتہ ہے. یہ جو ہماری کالی پگڑیاں یہ ہماری دشمن ہے، یہ ہماری داڑیاں بھی ہماری دشمن بن گئی ہے، اور یہ جو سفید کپڑے یہ ہمارے دشمن ہیں. میں خود ہی انشاءاللہ آ جاتا اور آؤں گا انشاءاللہ. اور ظاہر ہے کہ آدمی کب تک زمین میں دفن ہوگا. آپ کے پاس آنا ہے. جو کچھ ٹوٹا پوٹا جو کچھ مجھے آتا ہے آپ سے ہم عرض کر دیں گے. لیکن ہمارے اچھے اساتذہ انشاءاللہ ان کو بھیجتے رہیں گے اور وہ یہاں آ جائیں گے. بچوں کو اپنے بھیج دے. یہ یہاں اگر کوئی عالم نہیں بنے گا، مفتی نہیں بنے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو جھوم کر کے ناظرہ قرآن اگر پڑھیں گے یا جھوم کر کے بچے اگر حفظ پڑھیں گے، یہاں اللہ کریں گے، اللہ کی قسم کائنات میں اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں. ہر جگہ مولویوں کی فیکٹری تو نہیں ہے کہ ہر جگہ پر مولوی بنائیں. بخاری جو لوگ پڑھاتے ہیں، ترمذی پڑھاتے ہیں، بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، لیکن یہ کہ جو معصوم بچے جھوم کر کے جو قرآن پڑھتے ہیں، تو عرض کر رہا ہوں اس سے آپ کو پتہ نہیں ہے، مجھے بھی معلوم نہیں ہے. لیکن اگر آج ابو بکر زندہ ہوں، یہاں پر آ جائیں، اور حضرت عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ حضرات آ جائیں، تو آپ ان سے پتہ کریں کہ یہ جو بچے جھوم رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، ان کی برکات کیا ہے، قرآن پاک کی برکات کیا ہے. مجھے اور آپ کو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. وہ جب میرے پیارے نبی کے جو شاگرد ہیں ان کو سب کچھ نظر آتا ہے. محمد رسول اللہ کے سامنے بھی سب کچھ ہے اور آپ کے شاگردوں کے سامنے بھی سب کچھ ہے. ایک شاگرد حضرت عثمان کسی کو دیکھ کر کے آنکھیں نیچے کر کے روتا ہے، اس کے آنسو آتے ہیں. کہنے لگا یا اخی انکا قد زنیت تب الی اللہ، میرے بھائی تو زانی لگ رہا ہے، توبہ کر لے. یا اخی انکا قد زنیت، بھائی جان تو بہت بدبخت لگ رہا ہے، زانی لگ رہا ہے، تب الی اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، تیری آنکھیں بتاتی ہے کہ تو بے حیا ہے. عبد القادر جیلانی جب بیان کرتا تھا تو آنکھیں نہیں کھولتا تھا، اس طریقے پر نظر نیچے کر کے. ان کی کتاب ہے الفتح الرحمانی، خیال کر لینا، ایک ہے الفتح الربانی وہ الگ ہے، الفتح الرحمانی کی بات عرض کر رہا ہوں. حضرت کی کتاب ہے الفتح الرحمانی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آنکھیں بند کر کے، حضرت اس طرح نہیں دیکھتا تھا. میرے جیسے نالائق میں کیا جانوں عبد القادر جیلانی کو. حضرت کی تفسیر آ گئی ہے، عربی پڑھنا تو آپ کو نہیں آئے گا، تفسیر الجیلانی 5 جلدوں میں. آدمی پڑھتا ہے کہ یہ کیا انسان تھے، کیا لوگ تھے، سبحان اللہ. حضرت اقدس جب واضح و نصیحت کرتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں اور نظر نیچے کر کے دیکھتا تھا. وہ کسی نے کہا کہ کیوں اوپر کیوں نہیں دیکھتے، تو عبد القادر جیلانی کے آنسو آ گئے. کہنے لگے تم جن کو انسان سمجھتے ہو یہ ہمیں جانور نظر آتے ہیں. یہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے پیشانیوں پہ یہ بڑے بڑے صوفی بھی آپ کو نظر آئیں گے، لیکن حقیقت میں یہ صوفی بھی نہیں ہے. شاہ عبدالعزیز آنکھیں بند کر کے اس طرح لوگوں سے ہاتھ ملاتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری ایک ظاہری شکل ہے اور میری باطنی شکل، اصلی شکل میری کیا ہوگی. ہم سب اس رب کے محتاج ہیں، ہم سب اس رب کے محتاج ہیں. ہم قیمتی بنیں گے قرآن کو سینے سے لگانے سے، اور ہماری کوئی قیمت نہیں ہوگی رب کی نگاہ میں جب قرآن کو ترک کر دیں گے. اس لیے اہل محلے سے میری گزارش ہے، ہم بھی انسان ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ساتھی ملتے نہیں ہیں لیکن ہماری کوشش ہوگی. میرے نبی نے فرمایا کہ 100 اونٹوں میں سواری کے قابل شاید 1 اونٹ ہو،
لا تجد فی مئۃ من الابل راحلۃ، سواری کے قابل۔ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ آپ کو اہل محلے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس قسم کے استاد ایک دو ہم یہاں بھیج دیں، لیکن یہ کہ معصوم بچوں کو بھی آپ بھیج دیں گے اور آپ تعاون کریں گے۔ میں شاید بات چھپا نہ سکوں، میرے سینے میں جگہ بھی نہیں ہے۔ ساتھیوں سے میری گزارش یہ ہے کہ کچھ ہمارے دلوں میں اگر قدورت ہو اور کچھ ہمارے دلوں کے اندر کچھ نفرتیں بھی ہوں، کب تک رہیں گے اس زمین پر؟ اور یہ بات میرا جملہ نوٹ کر لو، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جنتیوں کے سینوں سے حسد بغض میں نکال دوں گا اللہ۔ یہ ایک ہی جنت ہے جہاں لوگ صاف دل ہوں گے، دلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی نفرت، کسی کے خلاف کوئی حسد، کوئی بغض جنت میں تو ہوگا بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اس لیے اولیاء اللہ یہ لکھتے ہیں، صوفیہ یہ لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کسی سے بغض نہیں رکھتا، وہ ہے زمین پر رہنے والا، لیکن وہ قسم اٹھائے کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ اب جتنے مولویوں کو جمع کرو، لاکھوں مولویوں کو جمع کرو، ان سے کہو مولوی صاحب کسی کے دل میں، آپ کے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد بھی نہ ہو، بغض نہ ہو، مولوی صاحب ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ کوئی مولوی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ قسم دے دو مولویوں کو کہ آپ کے دل کے اندر کسی قسم کی نفرت نہ ہو۔ یا مولوی کے مدرسے کے ساتھ کوئی گلی میں، دوسری گلی میں، تیسری گلی میں کوئی مدرسہ کھول دو، تو وہاں بھی تو قرآن پڑھایا جائے گا نا، وہاں بھی تو قرآن کی تعلیم ہوگی، وہاں بھی حدیث کی تعلیم ہوگی۔ تو یہ مولوی اس کو کافر قرار دے گا، وہ اس کو کافر قرار دے گا، حالانکہ وہاں شراب کا اڈا تھوڑا ہی ہے وہ۔ چاہے وہ اپنے پیٹ کے لیے اگر کر رہا ہے، کب تک وہ الو کا پٹا اس دنیا میں رہے گا؟ اگر اپنے پیٹ کے لیے کوئی ادارہ کھولا ہے، رہے گا کب تک؟ وہ کب تک رہے گا؟ لیکن اللہ پاک اگر کوئی پیٹ کے لیے کر بھی رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، پڑھا ہے، وہ اپنی نیت کو لے کر کے قبر میں جائے گا، جوتے پڑیں گے، جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ اس فاسق و فاجر سے بھی اللہ کام تو لے رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہاں سے اب لاہور چلے جائیں، روڈ کے کنارے پر پیٹرول پمپ ہے، ہندو کا ہوٹل ہے، عیسائیوں کی ہوٹل ہے، اور اس ہوٹل کے ساتھ 20 لاکھ کا، 25 لاکھ کی، 30 لاکھ کی مسجد بنی ہوئی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ہوٹل کا مالک کون ہے؟ معلوم کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوٹل کا مالک عیسائی ہے، عیسائی ہے۔ ارے بھائی عیسائی کو مسجد سے کیا بنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں چونکہ مسلمانوں کا ملک ہے، مہاجر ہوں، پٹھان ہوں، بلوچ ہوں، سندھی ہوں، یہ جب تک وہاں کوئی مسجد نہ ہو، وضو کا انتظام نہ ہو، رکیں گے بھی نہیں، اسٹاپ نہیں کریں گے، اسٹاپ نہیں کریں گے تو چائے بھی نہیں پئیں گے، وہ چلے جائیں گے۔ تو ہوٹل کو چلانے کے لیے چلو ایک مسجد بنا دو، تاکہ پٹھان لوگ، بلوچ لوگ، مہاجر لوگ، سندھی لوگ یہاں وہ رکیں، اور رک کر کے یہ کہ نماز پڑھے، وضو بنائے، استنجا کرے، اور پھر یہ ہے کہ ہوٹل سے چائے پئیں۔ وہ اپنے ہوٹل کو چلانے کے لیے 30 لاکھ کی مسجد میرے رب نے اس سے بنوایا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، قزمان رومی جنگ کے موقع پر اس نے سینکڑوں کافروں کو مارا۔ تو ایک صحابی نے کہا، ما اجزا احد منا کما اجزا فلان، آج دشمن کو مزہ نہیں چکھایا ہم میں سے کسی نے جیسے اس جوان کے بچے نے دشمنوں کو مارا، ہم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ میرے نبی نے فرمایا، انہو من اہل النار، یہ پکا جہنمی ہے جس کی تم تعریف کرتے ہو۔ بہت سے لوگ بدک گئے، جی بدک گئے کہ بابا اس نے اتنے کافروں کو مردار کیا، اتنے کافروں کو مردار کیا، ہم اس کی تعریف کر رہے، اور رسول پاک فرما رہے یہ پکا جہنمی ہے۔ ما اجزا احد منا اليوم کما اجزا فلان، آج جیسے دلیری دکھائی ہمارے اس نوجوان نے، کسی نے یہ دلیری نہیں دکھائی، اور اس کے کیا ہے، اس کو شاباش اور مبارکباد دینی چاہیے۔ لیکن میرے نبی کو پتہ چلا تو نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا، انہو من اہل النار، اللہ کی قسم یہ پکا جہنمی ہے۔ تو ہم لوگ کبھی کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں، اس قسم کے صوفی صاحب کے خلاف کوئی بات کرے، ایسے مجاہد کے خلاف ایسے، تو کچھ ساتھی
ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ گئی، لیکن ایک صحابی نے کہا جب میرے نبی کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ جہنمی ہے، اللہ کی قسم یہ ہوگا جہنمی، میں چھوڑوں گا نہیں، دیکھتا ہوں کہ اس کا انجام کیا ہے۔ کہتے دیکھ رہے ہیں، لڑتے 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 آخر میں کچھ زخم اس کو لگے تو اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ اپنی تلوار لے کر کے تلوار کی نوک اپنے سینے میں دے دیا، ایسے تلوار پہ جھک گیا اور خود تلوار سے اپنے آپ کو مارا، خودکشی کی۔ وہ دوڑ دوڑ کر کے وہ صحابی آ گیا، کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، قربان جاؤں تجھ پہ محمد، آپ نے جو کچھ کہا واقعتاً یہ جوان جس کو ہم کہہ رہے تھے بڑا مجاہد ہے مجاہد ہے، اس نے واقعتاً خودکشی کی، اپنے آپ کو یہ کہ مار دیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو بولو، عمر کو جا کر کے بولو، ان کو بتا دو کہ اگر کسی کے ذہن میں آیا کہ محمد غلط کہہ رہا، دیکھا اس کا انجام کیا ہو گیا۔ ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہماری اپنی رائے کی بات نہیں ہوتی، یہ آسمانی باتیں ہوتی۔ میں یہ تقریر نہیں کر رہا، جو جملہ آخر میں آپ نے فرمایا، لیکن دین کا کام اللہ نے اس سے لیا کیا؟ کتنے کافروں کو مارا اس نے؟ ٹھیک ہے خود مردار ہو گیا، لیکن بہتوں کو مردار تو اس نے کر لیا نا، وہ خود آخر میں مردار ہو گیا لیکن اس نے بہت سے لوگوں کو مردار کیا، تو اس بظاہر تو دین کا کام اللہ نے لے لیا اس سے۔ تو اس موقع پر نبی نے فرمایا ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کبھی فاسق و فاجر بے ایمان قسم کے لوگوں سے بھی اللہ دین کا کام اس طرح نکالا۔ اب اگر کوئی ملا پیٹ چلانے کے لیے چندے کے لیے، جیسے وہ لکھا ہوتا ہے نا کہ مسجد کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، گیٹ پر لکھا ہوتا ہے ایک پیٹی لگی ہوتی چندہ برائے مسجد، چندہ برائے مسجد، میں کہتا ہوں غلط لکھا ہوا، چندہ برائے مسجد نہیں بلکہ مسجد برائے چندہ، دونوں میں فرق آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ چندہ برائے مسجد نہیں بلکہ کیا ہے؟ چندہ برائے مسجد نہیں بلکہ کیا ہے؟ مسجد برائے چندہ۔ آپ دیکھیں کہ مسجدیں 200 سال سے 300 سال سے زیر تعمیر ہیں، وہ مولوی بڈھا ہو کر کے مر گیا تب بھی مسجد زیر تعمیر، اس کا بیٹا آ گیا وہ بھی تب بھی زیر، وہ مر گیا پھر پوتا آ گیا پڑ پوتے آ گیا، مسجدیں ہمیشہ زیر تعمیر رہیں گے، اور کشمیر کبھی فتح نہیں ہوگا، مسجدوں کی تعمیر بھی کبھی مکمل نہیں ہوگی۔ کشمیر فتح ہو جائے گا تو پھر یہ کہاں سے کیا کھائیں گے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے؟ اگر یہ کہیں کہ کشمیر فتح ہو گیا تو اس کے بعد پھر کیا کھائیں گے؟ آج کل جو کچھ کھا رہے وہ کہہ رہے کشمیر کے لیے، اگر ہم نہیں کھائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تو کشمیر کبھی فتح نہیں ہوگا، شاید عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آ جائے وہ فتح کرے، یا حضرت مہدی علیہ السلام آ جائے۔ میں عرض کر رہا کہ اگر کسی کی نیت خراب بھی ہے تو وہ کب تک یہ کرے گا، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا، نحن نحکم بالظواہر واللہ عالم بالسرائر، ہم تو دیکھیں گے، ہم تو ظاہر پر فیصلہ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا تو اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو المسلم له ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ جو آدمی لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، نماز ہماری پڑھ لیتا ہے، ہمارے قبلے کا رخ کر لیتا ہے، ہمارا ذبیحہ بھی کھا لیتا ہے، لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، اب وہ اللہ کے عہد امان میں فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، اللہ تعالیٰ کہ کسی کو چھیڑو نہیں، اب چھوڑو، یہ پکا مسلمان ہے اتنا۔ لیکن اگر کسی کے دل میں گڑ 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 تو کیا کریں گے اس کو؟ آپ سے میری گزارش ہے کہ ہمارے ساتھی، ہم سب کا قبلہ ایک ہے ہمارا، اس لیے ساتھیوں کا رخ ایک طرف ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کچھ ساتھی مسجد میں آگے، کچھ اس طرف، دوسرے لانڈی کی طرف، اور تیسرے ہمارے خوزدار کی طرف ان کا رخ، ایسا نہ کریں۔ ہم سب کا رخ جیسے میرے نے، یہ جو نماز میں ایک صف جو ہماری صف کو برابر، آپ نے فرمایا کہ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، صفوں میں آگے پیچھے نہ ہو جاؤ۔ اگر صفوں میں آپ آگے پیچھے ہو جائیں گے، کوئی آگے بڑھ گیا عام مسلمانوں سے اس کا دل ہٹا ہوا ہوگا، پیچھے رہ گیا عام مسلمانوں کی رائے الگ ہوگی، ان کی سوچ الگ ہوگی، ان کی فکر الگ ہوگی، اس کی الگ ہوگی۔ چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں یکسانیت رہے، محبت رہے، مودت رہے، ایک ہی نظریہ رہے، ایک ہی قبلے کے پجاری، ایک ہی قبلے کے رخ کرو، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کی بات، فرمایا صف اپنی ٹھیک کر دو۔
ہمیں تو اس کو بھی اجازت نہیں کی کہ آگے پیچھے صفوں میں کوئی ہو جائے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، اہل محلہ ہو سکتا ہے کہ ساتھی، اب وہ آسمان سے اللہ کا بھلا کرے گرا، کھجور میں اٹکا، پہلے جنگیں لڑتے اس مسجد کے اللہ کا بھلا کرے 30-40 سال کے بعد اب آپس میں ساتھی، اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ وہ ہمارا بلوچ غریب وہ چڑھ گیا اس پہ، کھجور پہ اوپر چلا گیا، اب واپس نیچے اتر نہیں رہا، کہتے ربا تو مجھے نیچے اتار دے، اے اللہ مجھے نیچے اتار دے، تیرے لیے گائے ذبح کروں گا، میں نے منت مانی ہے۔ پھر اس طرح چمٹتے بڑی مشکل سے نیچے پہنچا، نظر مانی ہے کہ گائے ذبح کروں، نیچے جب پہنچا بڑی مشکل سے، گرا نہیں مرا نہیں، صحیح بچ گیا۔ جب نیچے پہنچا کہنے لگے یہ میں اپنے کمال سے اترا ہوں، آپ نے مجھ پر کیا کیا؟ اس لیے کوئی گائے مائیں نہیں ہے، سمجھے؟ یہ جو کچھ کیا میں نے اپنے محنت سے کیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بلوچ صاحب نے کہا کہ یا اللہ آپ نے میں نے تو ٹھیک ہے اوپر میں نے منت مانی تھی کہ اگر آپ مجھے بچائیں گے تو میں ایک گائے ذبح کروں گا آپ کے لیے، لیکن یہ جو کچھ میں خود خوار ہو گیا ہوں، خود ذلیل ہو گیا، چمٹتے میں نیچے آ گیا ہوں، یہ سب کچھ اس میں تو میرا ستیہ ناش ہو گیا، آپ نے کون سا کام کیا؟ میرا دماغ خراب ہے، قرضہ کر کے تیرے لیے گائے لے لوں، ذبح کر دوں۔ ہم خوار تھے کہ اللہ ان مصیبتوں سے جان چھوڑا دے، وہاں سے آسمان سے گرا، اب کھجور میں اٹک گیا، پھر آپس میں لگے۔ اس لیے گزارش ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیج دیں اور نمازوں کا اہتمام کریں، دروس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ میں بھی آپ کو نہیں بتا سکوں گا، کوئی بزرگ حضرت عمر جو امام صاحب ہیں وہ بھی آپ کو نہیں بتائیں گے، ان کو بھی دیکھنے میں نہیں آئے گا، لیکن مساجد کی اپنی برکات ہے، دینداری کی اپنی برکات ہے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ میرے بھائی مفتی مظہر بیٹھا ہوا، ان سے پتہ کرو، ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، ہمیں نبی کی حدیث کی ضرورت ہے، ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، یعنی کل حضرت ہی آپ کو بتا دیں گے، 1 سال ہمارے ساتھ رہو، مولانا تقی صاحب سے جا کر کے معلوم کرو کہ بے دینی کی خباثتیں، بے دینی کی نحوستیں اور بے دینی کی قباحتیں، بے دینی کی ذلتیں، بے دینی کی لعنتیں کیا ہیں؟ حضرت سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک خاتون ہے جو مجھے واٹس ایپ بھیجتی ہے اور پیغام بھیجتی ہے کہ اللہ کے لیے میرے شوہر میری بیٹیوں کی عزت لوٹ رہا ہے، میں اس پر حرام ہو چکی ہوں، پھر بھی یہ ہے کہ میرے ساتھ بتاؤ کیا؟ ہم نے فتویٰ لکھ کر کے دے دیا، حضرت نے بھی لکھ کر کے دے دیا، میں نے بھی لکھ کر کے دے دیا۔ میں برطانیہ کی بات نہیں کر رہا، میں فرانس کی بات نہیں کر رہا، باپ اپنی بیٹیوں کی عزت لوٹ لے۔ آپ کے اس ملک کے اندر ایک واقعہ نہیں ہوتا، 1 سال کے اندر 18 20 25 واقعات میرے پاس آتے ہیں، مولانا تقی صاحب کے پاس الگ جاتے ہیں اور دارالعلوم والوں کے پاس الگ، بنوری ٹاؤن میں الگ، فاروقیہ میں الگ۔ یہ وہ طبقہ ہے مسلمانوں کا کہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، بہن کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ایمان کی تھوڑی سی رمق سینے کے اندر رہتا ہے، تھوڑی سی رمق ہے جس کی بنیاد پر ان کو احساس ہوتا ہے کہ منہ کالا کر دیا ہم نے، گڑبڑ ہم نے کر دی، لیکن اب اس کا کیا ہوگا وہ ہم سے پوچھتے ہیں۔ اور کتنا طبقہ اتنا بڑا ہے، اتنا ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو اس طرح کے ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات کرتے ہیں جو ہم سے پوچھتے بھی نہیں، جن کے دلوں پر میرے رب نے مہر جباریت لگا دی ہے۔ میں آپ سے جھوٹ بول کر کے کیا، میں عرض کر رہا ہوں حضرت موجود ہے، ایک عالم ہے، مفتی ہے، بہت استاد الحدیث ہے، آپ اس سے پتہ کریں، سینکڑوں ہزاروں واقعات اس قسم کے، ہزاروں واقعات۔ اب یہ روپے بھیک مانگنے والے، 5 روپے بھیک مانگنے والے مولوی نے ہمیں کیا دیا، مولوی نے کیا دیا؟ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں ہے، یہ مولوی نے دی ہے۔ میرا ایک عزیز ہے جو بہت کروڑ پتی نہیں، ارب پتی کھرب پتی ہے۔ ایک دفعہ ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے، لوہے کو کاٹتا ہے، یعنی مولوی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مولوی نے کیا کیا؟ میں نے کہا چھوڑ باتیں نہ کر، تو مجھے کلمہ سکھا، کلمہ بتا دے مجھے۔ کہتے مجھے کلمہ نہیں آتا۔ میں نے کہا اگر تجھے کلمہ آ گیا مجھے ذبح کرو، یہاں سے چھری دیتا ہوں آپ کو۔ تو نے مجھے کلمہ صحیح بتایا،
تو مجھے ذبح کر دینا. اور مجھے یقین تھا کہ زیر و زبر شد و مد پورا کا پورا اس کو نہیں آئے گا, اور اگر آئے گا تب بھی ہم ملا ایسے پھنسائیں گے کہ وہ یاد رکھے گا. پہلی بات تو مجھے ایمان میرا یقین تھا کہ اس کو آتا ماتا نہیں آئے گا, سمجھے. اور ہم جب کسی کو ملا پھنساتے تو اچھی طریقے سے اب کہتے لا الہ الا محمد رسول اللہ, میں نے کہا غلط, لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ ہی, کہتے لا الہ الا اللہ. دیکھا تیسری چیز میں نے نہیں کہا, کیسے میں نے پھنسایا. اب وہ جو کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ ہے یا لا الہ الا اللہ ہے, تو کہتے لا الہ الا اللہ, تو نہ ہا ہے نہ ہے, بلکہ لا الہ الا اللہ وہ ہے. جب ملا جب گڑبڑ پہ آئے گا نا تو پھر ملا, آپ سمجھے. پھر آگے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول, تو وہ محمد رسول اللہ کہتے, میں کہتا ہوں غلط. اب تیری عمر جب 70 سال ہو گئی, تجھے کلمہ نہیں آیا اور تو گریجویٹ ہے, انگریزی فر بولتا کہ جو تیری مادری زبان لگ رہی ہے, انگریز بھی اش کرے کہ اس قسم کی انگریزی میری ماں کو بھی نہیں آتی جتنا یہ مسلمان پاکستان کا بولتا. لیکن اب لا الہ الا اللہ ہاں یہ اس کو پھنسایا, حالانکہ ہو ہے. اور پھر آگے ہم لوگ مولوی لوگ اپنا مذاق کرتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اور ادھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو ادھر کلمہ شہادت میں اشہد ان محمد رسول اللہ, اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ, اور ادھر در رسول اللہ, ادھر در ہے ادھر در ہے, یہ کیوں ہے؟ اب ہمارا طالب علم جو ہوگا نا وہ تو منٹ میں آپ کو بتائے گا, اگر 2 سال بھی اس نے ہمارے پاس پڑھا ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ ادھر درہ ہے ادھر درہ ہے, یہ اس وجہ سے درہ ہو گیا ادھر درہ ہو گیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اب وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب مجھے یہ معلوم نہیں ہے. میں نے کہا مجھے پتا تھا کہ تیری چھری میرے گلے پر نہیں چلے گی, پہلے سے آپ کو بولا تھا کہ اگر تو صحیح کلمہ مجھے سنائے گا تو مجھے ذبح کر لے, میرا خون آپ پر معاف ہے. یہ حال ہے, یہ اس ملک کے تعلیم کا حال ہے. آپ کے بچوں کو اگر قرآن ناظرہ بھی پڑھایا جائے, ناظرہ اگر قرآن پڑھایا جائے, بعض بچے ایسے ایسے قرآن پڑھتے سبحان اللہ. آپ نے بھی دیکھا ابھی سعودیہ میں مقابلہ ہوا, 80-90 ممالک کا مقابلہ ہوا, اور آپ کے اس پاکستان کے سوات کا ایک معصوم بچہ جس نے عربوں کو ذلیل کر کے چھوڑ دی, اور وہ کسی عربی کا بیٹا بھی نہیں ہے, وہ پٹھان کا بیٹا ہے. اب اس کے بعد عرب لوگ جو ہے نا وہ ٹیلی ویژن میں رو رہے ہیں, کہتے ہیں این ابناء العرب, این ابناء العرب, اے عربو تمہارے بیٹے کہاں گئے, اے عربو تم دفن ہو جاؤ. اس کے بعد پھر مقابلہ ہوا کویت میں مقابلہ ہوا پوری دنیا کا, ادھر بھی پاکستان کا بچہ جیت گیا. تو تم بتاؤ. اور ابھی آپ کے پنجاب میں جو انگریزی تعلیم میں پنجاب بورڈ کا امتحان سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے, پنجاب میں ابھی مولویوں نے بھی شروع کر دی, انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا نا, کہا کہ نہیں تمہاری تعلیم نہیں, میں قرآن کا حافظ ہوں نا, یہ کوئی تعلیم نہیں. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اتنا بڑا قرآن جس کے سینے میں اصل عالم وہی ہے, سینہ تو اسی کا ہے. لیکن چونکہ مجھے انگریزی نہیں آتی, جب انگریزی نہیں آتی کہتے جاہل ہے, بے تعلیم ہے. اب انہوں نے مولویوں کو مجبور کر دیا کہ آپ انگریزی بھی اسکول, تو ہم لوگ مجبور ہو گئے, نہیں تو وہ بوٹوں سے ہماری مرمت کریں گے. آپ نے بوٹ نہیں دیکھے, قیمتی ہمارے جو بوٹ ہوتے نا بڑے بڑے, خاص آرڈر پر بنتے, اے سادہ ہو اللہ کے بندو, سمجھ. تو اب مجبور کر دیا کہ مولوی حافظ قرآن, صرف نہ منطق بلاغت, فقہ اصول فقہ, حدیث اصول حدیث, تفسیر اصول تفسیر, خدا جانے اتنے علوم پڑھانے کے باوجود پھر بھی مولوی لوگ کہتے مجبور ہے, لہذا اسکول بھی ہم نے شروع کر دیا. مدرسوں میں اسکول بھی ہے, اور اسکول میں کیا ہوا, سرحد میں خیبر پختون میں پورے بورڈ میں کالج اور یونیورسٹیوں کو مولوی جیت گئے سب میں. اور پنجاب میں کیا ہوا, پنجاب میں جو سب سے زیادہ پنجاب میں بھی پہلی پوزیشن, دوسری پوزیشن, تیسری پوزیشن یہ سارے مدرسوں کے طلباء نے تھی. تو اس کے بعد آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بعد میں سندھی والا جملہ کہہ سکتا ہوں, تھکتے تو کہ لعنت ہو جائے بھی چھار ہو جائے, اس کے علاوہ تو کوئی اور کچھ بھی نہیں ہے.
کمال ان کا نہیں ہے کہ اتنے عربی مشکل علوم تفسیر وغیرہ اور اسکول جزوی طور پر چند گھنٹوں میں انہوں نے لگا دیا. تمہارے ناک اگر ہو تو دکھا سکو امت کو کہ تمہارے پاس ناک بھی ہے، اور ہے ہی نہیں سرے سے. ناک ہو تو پھر آدمی بتا دے نا ان کو. اب میں عرض کر، اچھا ہم نے تو اسکول میں تمہیں ہرایا، تم اپنے اسکول والے کو لاؤ مدرسے میں ہم کو ہرائے، لاؤ ہمیں قرآن سنائے. آپ لائے وہ ہمیں قرآن سنائے. میں ابھی قطر گیا تھا تو ایک عرب وہ مولویوں کے ساتھ لڑے، ہر مولوی کو ذلیل کرے، ہر مولوی کو ذلیل کرے، ہر مولوی کو ذلیل کرے، ہر مولوی. ساتھیوں نے مجھے کہا طوفان ہے. میں نے کہا اس طوفان کو میرا رب ڈال دے گا، میں کیا کر سکتا ہوں. کہتے عرب ہے. گئے تو اس کے ساتھ میرے سے گفتگو ہوگی. میں نے کہا تو عرب ہے؟ کہنے لگا. میں نے کہا تیری تو عربی بھی غلط ہے، تو عرب کس چیز کا؟ تو اس سے تو ہماری عربی اچھی ہے. ایک حدیث پیش کی. چونکہ آپ لوگوں کے پاس یہ موبائل ہوتے ہیں نا، ٹچ یہ ٹچ، اس میں سارا نظام ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ حدیث یہ غلط ہے، یہ بخاری میں اس کا مقصد. حدیث اس نے بتائی. میں نے کہا کہ یہ حدیث بخاری میں نہیں. کہا ہے. میں نے کہا اگر یہ بخاری میں ہو گیا تو میرا منہ کالا کر، نہ ہوا تیرا منہ کالا کر. کہتے ہیں کہ یہ ہے کمپیوٹر میں. میں نے کہا تیرے کمپیوٹر پہ لعنت بھیجتا ہوں، انہوں نے تحریف کی ہے. ہم بخاری پڑھنے پڑھانے والے، اتنا بڑا دریا ہے، بخاری میں نہیں ہے یہ. اب وہ بخاری لائے، ادھر مار رہا ادھر مار رہا ادھر مار رہا ادھر مار رہا، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا میں زندہ ہوں، اگر بخاری کے صحیح نسخوں میں آپ کو یہ حدیث مل گئی پھر مجھے بتا دینا. اور میں کہا پھر آپ عرب ہے؟ کہنے لگا عرب ہے. تو میں نے کہا کہ چلو اتنا تو بولتا، اب میں قرآن آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب دے دینا. 1 2 3 4 بالکل میرے رب نے زبان پہ مہر لگا دی. جو ہم سے بنتا ہے اتنا تو کرتے ہیں. گزارش یہ ہے. آپ میں عرض کرا آپ کے بچے اگر یہاں تو ظاہر ہے کہ یہ اس چھوٹی سی جگہ میں، لیکن ان کو پڑھا کر کے عالم حافظ بن گئے، اور ناظرہ انہوں نے پڑھا، تجوید انہوں نے پڑھی، بس اس کو آگے بھرتی کریں گے. عالم اگر نہ بنے، ناظرہ قرآن پڑھے. اور یہ جو دیگر حضرات ہیں جیسے حضرت نے بتا دیا، باقی لوگ آ کر کے اپنی نماز کی اصلاح تو کریں. جس طریقے پر ماشاءاللہ ہم لوگ جو قرآن الحمدللہ رب العالمین، اس طرح تھوڑے قرآن پڑھا جاتا. جس انداز میں ہم لوگ قرآن پڑھتے اس طریقے پر تھوڑے قرآن پڑھا جاتا. انگریزی کے لیے تو چھوٹے چھوٹے معصومین کے بچے آ کر کے مولانا صاحب، میں نے کہا جی. کیا انکل صاحب؟ جی جی جی. معصوم چھوٹی بچی ہے. انکل؟ اب ہم حیران نہیں، انکل کیا؟ انکل تعویذ دے دو. کس کے لیے تعویذ؟ آنٹی کے سر میں درد ہے. اب ہمارے جب تیرے آنٹی کے سر میں درد ہے، لیکن میرے سر میں پہلے سے درد شروع ہو گئی. یہ آنٹی کیا ہے؟ ہمارے سر میں تو پہلے سے درد شروع ہو گیا کہ یہ آنٹی کیا ہے. یا اللہ ہم تو دوسروں کو تعویذ دے رہے. معصوم بچے ایسے انگریزی بولتے ہیں، ایسے انگریزی بولتے ہیں کہ واہ واہ، ایسے انگریزی بولتے ہیں. باقی قرآن کے سلسلے میں ہمارے بڑوں کو بھی دیکھو کہ جس انداز میں وہ قرآن پڑھتے، تو قرآن بھی کہتا ہے کہ مجھے جس پیارے محمد کی زبان سے جس طرح مجھے پڑھا جاتا تھا، ابو بکر عمر عثمان کی زبان سے جس طرح مجھے پڑھا جاتا تھا، اس طرح بلوچی میں قرآن پڑھنا چھوڑ دو، ہندوستانی زبان میں قرآن پڑھنا چھوڑ دو، سندھی طریقے سے پڑھنا چھوڑ دو، عربی لہجے پہ پڑھو. میں ایک پروگرام میں گیا، کالا کلوٹا سا ایک بچہ، کالا کلوٹا سا، اس نے نچا دیا مولویوں کو. کیا اس کی آواز تھی، وہ داؤد علیہ السلام کی کیا آواز تھی. میرا اپنا دماغ چکرا گیا کہ یا اللہ یہ کس کی آواز ہے. جلدی ہم لوگ کمرے سے نکلے. وہ جلسے میں تلاوت کر رہا تھا، ہزاروں کا جلسہ تھا. میں نے کہا یار مجھے دکھا دو یہ ہے کیا بلا. جا کر کے دیکھا، جیسے دیکھا بالکل رنگ روپ سے، شکل و صورت سے محروم، جبکہ وہ قرآن پڑھ رہا. جب اس نے تلاوت ختم کر دی، میں نے کہا اس کو بلاؤں. میں سمجھ گیا یہ سرائکی نہیں ہے، یہ پنجابی نہیں ہے، یہ پٹھان بھی نہیں ہے، یہ ہندوستانی بھی نہیں ہے، اور یہ سندھی بھی نہیں ہے. سمجھ گیا رنگ کا کالا کلوٹا سا، میں سمجھ گیا کہ یہ بلوچ ہے. میں نے کہا بچہ شے کجا چی پیدا ہے، کہاں سے آپ آ گئے؟ کہنے لگے شے سربازہ چی پیدا ہوں. سرباز ایران سرباز سے. میں نے کہا ادھر کیا پڑھا ہے آپ نے، کب سے پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے 4 سال سے پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھا ہے؟ کہتے ہیں حفظ بھی پڑھی ہے، حفظ بھی کیا ہے، تجوید بھی پڑھی ہے، قراتیں 17 کی قراتیں. 17 یہاں بہت سے مولوی بیٹھے ہوئے، کوئی پتہ نہیں، ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ 17 کیا ہوتا، اور مجھے بھی پتہ نہیں.
صبا اشرفی اس کے استاد سے استادوں کا پٹھان تھا. میں نے اسے پتہ کیا, میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہتے کہ ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا, شکل اس کی انسانوں کی کالا کلوٹا سا ہے, بظاہر اس طرح لگ رہا ہے, لیکن ہم اس کو خود بھی سمجھ نہیں سکے اس 4 سال کے اندر. ٹیپ ریکارڈر ہے, کیا بلا ہے, کیا آواز ہے, کیا دماغ ہے, کیا یادداشت ہے. میں نے کہا بچہ آپ ایران گئے نہیں ہے؟ پھر کہنے لگے نہیں میں نہیں گیا ہوں. میں نے کہا کیوں نہیں گئے؟ جواب نہیں. کیوں نہیں گئے؟ پھر جواب نہیں. مجھے خود سوچنا چاہیے تھا. پھر میں نے کہا کیوں نہیں گئے؟ تو دیکھا کہ حالت اس کی خراب ہو گئی, رنگ روپ بدل گیا اس کا. میں نے کہا کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے استاد جی منی مات پت نیستن درو وفات کو تنگا, میں یتیم ہوں, میں یتیم ہوں, میرا کوئی بھی نہیں. آپ سمجھ رہے؟ میرے مدرسے میں 2-2.5 کروڑ کا تو خرچہ ہوتا ہے. بھیک مینگ مانگتا ہوں لوگوں سے, بھیکاری بن کر کے مدرسے, لیکن میرے بیٹوں میں وہ کمال نہیں ہے. یتیم قسم کے بچے, معصوم قسم کے بچے, کوئی پٹھان کا بچہ ہے اور کوئی سندھی ہے اور کوئی سرائکی ہے, کوئی کہاں ہے, پھٹے پرانے کپڑوں کے. اللہ کا بھلا کریے کہ مالک صابن تک کے پیسے بھی ان کے لیے نہیں ہے. خدا جانے وہ کس طریقہ پر یہ کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا خلق خدا ہوتی ہے, ان میں غریب اور یتیم بہت سے ہیں, لیکن ایسے ہیرو ان میں موجود ہیں. میں ماتم کروں, سوائے ماتم کرنے کے میرے پاس کچھ نہیں ہے. ماتم مجھے کرنا ہے, میرے بیٹوں میں وہ صلاحیت نہیں, تقی صاحب کے بیٹوں میں وہ نئی صلاحیت, عبدالرزاق اسکندر کے بیٹوں میں نئی صلاحیت, طارق جمیل کے بیٹے جھک مار رہے ان میں نہیں. میرا رب رحمتیں بانٹتا ہے, وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا. نبوت کا تاج جب اس کی رحمتیں جوش میں آتی ہے تو یختص برحمتی من یشاء. نبوت کا تاج آمنہ کے در یتیم پر, عبداللہ کے یتیم محمد ابن عبداللہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. یہ میرے رب کی مرضی ہے. یختص برحمتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. مولوی کا نام بڑا ہے, اس کے بیٹوں میں پاور نہیں. بزرگ ہے, پیر ہے, نام ہمارے اتنے بڑے ہوتے ہیں, اشتہار میں بھی جگہ نہیں ہوتی ان کی. وہ مولوی صاحب ہوٹل میں گیا, کہنے لگے کہ یہاں کوئی بیڈ میڈ خالی ہے, میں وقت گزارنا چاہ رہا ہوں, رات کو صبح کو کرایہ دے کر کے چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ نام لکھاؤ. کہا حضرت علامہ فہامہ شیخ الحدیث و تفسیر آیت من آیت اللہ حجت اللہ علی العالمین غزالی حاضر زمان بخاری ذالک زمان مفسر دوران فلانا. وہ ہوٹل والا حیران ہو گیا. اس نے کہا حضرت ہمارے پاس ایک بیڈ خالی اتنا لمبا نہیں ہے جتنا تم بتا رہے ہو, اتنی لمبی جگہ نہیں ہے اتنے لمبے بندے کی جگہ نہیں ہے. اللہ کے لیے تم کسی اور ہوٹل میں مسافر خانے میں جاؤ, اتنی جگہ. نام تو ہمارا اتنا بڑا ہوتا ہے, نام اتنا. آپ نے دیکھا ہم لوگوں کو خود قرآن پڑھنا, اگر کوئی ناظرہ قرآن پڑھ لیتا ہے, حفظ کر لیتا ہے, تب بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اہل محلہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہماری کمزوریاں بھی ہوں گی اور انشاءاللہ ایک ساتھ چلیں گے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے انوار اور برکات سے اہل محلہ کو مستفید فرمائے. اہل محلے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو یہ ہے کہ رحمتوں کا مرکز بنا دے, ذکر و اذکار کا مذکر بنا دے, تلاوتوں کا مرکز بنا دے. اللہ اس کے فیض کو عام فرما دے. کمیٹی مسجد اور مدرسے کی جو کمیٹی ہے, حضرت سربراہ ہے مولانا محمد عمر صاحب, اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان کو صحت اور تندرستی دے دے. اہل محلہ میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں, اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت آبرو کی بھی حفاظت فرمائے, جان مال کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو قرآن پاک کی تعلیمات کا مرکز اور گہوار بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. پیارے محمد کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے. جو مسائل جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ خزان غیب سے ان کو حل فرما دے. اللہ تعالیٰ جن ساتھیوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے ہوئے, اللہ تعالیٰ سب کی دستگیری فرمائے, سب کی جائز حاجات کو, مشکلات کو اللہ تعالیٰ حل فرما دے. مانگنے کا طریقہ مجھے نہیں آتا, پروردگار جتنے بھی دوست ہیں آپ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے, یا اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے, سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے. ہماری طرف سے درودوں کا سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے, 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے, اور ان کی یہ ہے کہ ان کے پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے, مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے, امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے. جہاں جہاں مسلمان بے بس بے کس بے سہارا ہے, یا اللہ ان کی دستگیری فرما دے, ان کی مدد فرما دے, ظلم کے پنجے سے ان کو خلاصی عطا فرما
دے۔ مملکت اسلامیہ پاکستان، خدا داد پاکستان، اے اللہ اس کی حفاظت فرما دے، اس ملک کی باشندگان کی حفاظت فرما دے، اندرونی بیرونی ہر قسم کی جو پریشانیاں ہیں اللہ، ہر قسم کے فتنوں سے اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ موجودہ جو صورتحال ہے، تشویشناک قسم کی جو صورتحال ہے، اے اللہ اس صورتحال سے، اس گھمبیر حالات سے ہمیں نکال دے، ہماری دستگیری فرما دے، ہماری مدد فرما دے۔ قیمتی ملک ہے، یہاں کے رہنے والے پاکستان، عوام بھی پاک، ملک بھی پاک، حکمران ناپاک، یا اللہ ناپاک قسم کے حکمرانوں سے ہمیں نجات دے دے، یہاں کے لوگوں کی دستگیری فرما دے، ان کی مدد فرما دے، اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ ربا رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے۔ اللہ تیرے سہارے پر پروردگار آج سے یہ ہے کہ یہاں یہ ہے کہ ان بچوں کو بٹھا رہے ہیں اور یہ جھوم رہے ہیں، یا اللہ ان کی اس جھومنے کے اندر برکتیں عطا فرما دے۔ مسجد کو، مدرسے کو اے اللہ علم و عمل کا مرکز بنا دے، ہدایت کا مرکز بنا دے، ذکر و اذکار کا مرکز بنا دے۔ یہاں کے پڑھنے والوں کے علوم سے اے اللہ اپنے مخلوق کو مستفید فرما دے، یہاں کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے، یا اللہ میٹھا چشمہ بنا دے اس ادارے کو، اور سایہ دار قسم کا درخت بنا دے، پھلدار قسم کا درخت اس کو بنا دے۔ یا اللہ اپنی امت کو، اپنی مخلوق کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے، خاتمہ ہمارا ایمان پر کر دے، خاتمہ ایمان پر کر دے۔ مسجد کے منتظمین، معاونین، اہل محل، کمیٹی والے جو حضرات جس طرح سے ان کے تعاون ہے، ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کے علم میں، عمل میں، اولاد میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دے، خاتمہ ہمارے ایمان پر کر دے۔ سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔